اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی کا ہیبت ناک خواب اور مدینہ آمد۔ سلطان نور الدین عادل بادشاہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ رات کا بہت سارا حصہ تہجد اور عبادات و وظائف میں خرچ کرتے تھے۔ ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گہری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر بیٹھا، وضو کیا، نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹا تو دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ یہی خواب دوبارہ اسے نظر آیا۔ پھر جاگے، پھر وضو کیا، نوافل پڑھے، پھر لیٹے تو پھر دوبارہ وہی خواب تیسری مرتبہ نظر آیا تو پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات کو ہی اپنے وزیر کو بلوایا جس کا نام جمال الدین تھا۔ وہ ایک نیک صالح شخص تھا۔ اسے سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا اب دیر کی کیا گنجائش، فوراً مدینہ منورہ چلیے، اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے گا۔ بادشاہ نے فوراً رات کو تیاری کی اور 20 نفری کے مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز رفتار اونٹوں پر بہت سارا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ منورہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف سے داخل ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھے اور نہایت متفکر بیٹھے، سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اہل مدینہ پر بخشش اور مال و متاع کی تقسیم فرمائیں گے۔ بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے۔ خیرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بادشاہ سلامت نے بہت سارا عطا کیا، بہت سارے لوگوں کو گہری نظر سے دیکھا اور سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر عطائیں لے کر چلے گئے، مگر وہ جو 2 شخص خواب میں نظر آئے تھے وہ نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ کیا تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کرو اور سوچ کر بتاؤ تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ بہت غور و غوص اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد یہاں رہتے ہیں، سب سے یکسو ہو کر۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار بزرگ ہیں۔ وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، خود بھی کچھ صدقہ و خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہی مردود ہیں۔ انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حج سے فراغت پا کر زیارت نبوی کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے یہاں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سلطان نے پھر کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ پھر بادشاہ نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے کہا روضہ اقدس کے قریب ہی ایک صحرائے ہے، ان میں قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو وہیں روکے رہنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا۔ وہاں بہت سا سامان، قرآن پاک اور کتابیں پائیں، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جس سے اس خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ ہیں، دن بھر
روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ہر صبح جنت بقیع کی زیارت کو جاتے ہیں اور ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں۔ سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی غم گساری سے انہوں نے سب کا خیال کیا۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے رہے اور ادھر ادھر پھرتے رہے، متفکر رہے کہ اب کیا کیا جائے۔ دفتن خیال آیا کہ مسلح کو جو ایک بوریے والا تھا وہاں سے ہٹا کر دیکھا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا۔ اس کو ہٹایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ نکلی جو بہت بڑی تھی اور گہری تھی، جو بہت دور تک چلی جا رہی تھی، قبر اطہر کے پاس بالکل پہنچنے والی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سارا مال دیا ہے اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ ان کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھود کر جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کے 2 مشکیزوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں، جبکہ یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین زنگی بھی پہنچ آئے۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا، ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان عنایت دیکھی بادشاہ اس پر کہ اللہ جل شانہ نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ بہت رویا، پھر ان کی گردن زنی شروع کر دی، وہاں پر ہی انہیں کو قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی اس تک نہ پہنچ پائے اور اس میں سرنگ اور سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔